السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو ڈائلاگ اور میں ہوں حیدر مہجی۔ آج 23 مارچ ہے، تقریباً 80 سال ہو گئے پاکستان ریزولوشن کو۔ بہت نشیب و فراز آئے ہیں پاکستان میں۔ قائد اعظم کا ایک ویژن تھا، اس کے بعد حکومتیں آئیں، کچھ سولین آئیں، کچھ فوجی آئیں، جنگیں ہوئیں ہندوستان کے ساتھ، اور اب ہم ایک نئے دن کا انتظار کر رہے ہیں، ایک نئے فیوچر کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اب ہمیں وہ خواب ہم حاصل کر سکیں جو قائد اعظم نے دیکھا تھا پاکستان کے لیے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو، جن کی اپنی ذاتی حیثیت میں بھی انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری اور سفیر جناب امبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب۔ امبیسڈر صاحب، بفور آئی آسک یو دی کویسچن، میں ایسے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ امبیسڈر صاحب نے تقریباً 40 سال فارن سروس میں خدمات انجام دی ہیں۔ ہائی کمشنر رہے ہیں بنگلہ دیش، امبیسڈر رہے ہیں انڈیا، امبیسڈر رہے ہیں امریکہ، امبیسڈر رہے ہیں چائنا، اور اس کے بعد فارن سیکرٹری، اور اس کے بعد یہ ایک اسپیشل انوائے بھی رہے ہیں پاکستان میں، جہاں پر مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو بنانے کے لیے ان کو ایک اسپیشل انوائے کا دیا تھا۔ بہت گہری سوچ رکھتے ہیں، بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے، ہسٹری کے بھی بہت کین اسٹوڈنٹ ہیں۔ امبیسڈر صاحب، ہم آج 23 مارچ 2019 میں کہاں کھڑے ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیے، اول تو جی سب کو آج پاکستان ڈے کی مبارک ہو۔ بہت مبارک۔ یہ بڑا اہم ریزولوشن تھا، یعنی کہ پاکستان کی بنیاد سمجھی گئی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس شخص کے بارے میں بات کرنی چاہیے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، ٹھیک، جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا رول رہا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ I had never seen قائد when I was a young boy۔ میں اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تو میں 6 سال کا تھا۔ اچھا، اور میں کراچی میں تھا۔ اچھا، آپ کو یاد ہے وہ؟ جی۔ تو ایسی ایک دم شور پڑا کہ کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، تو مجھے اس زمانے میں 5-6 سال کے بچے کو کیا تاثرات ہو سکتے ہیں، بٹ سم ہاؤ مجھے I don't know something drove me۔ تو میں اپنے گھر سے تقریباً بڑی سینٹرل سی جگہ پہ رہتے تھے، تو پولو گراؤنڈ کی طرف میں چلا گیا، اچھا، along with 1 or 2 other young boys۔ تو جہاں PIDC کی بلڈنگ ہے نا، اس زمانے میں وہاں کچھ نہیں تھا، درخت ہی تھے وہاں۔ تو ہم تینوں لڑکے جو ہیں وہ درخت پہ چڑھ گئے، اینڈ اٹ واز اے سائٹ فار گاڈس ٹو سی۔ جنازہ ہمیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ یہ گن کیریج کے اوپر کیوں رکھا گیا۔ اچھا، بچے تھے، بٹ اٹ واز این امیزنگ سائٹ۔ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو رو نہیں رہا تھا۔ اٹ واز ریئلی لاکھوں لوگ تھے۔ خیر ہم وی ڈidn't dare to go further because we were little kids، مگر وہ میرے ذہن میں وہ نقشہ جو رہا ہمیشہ رہا۔ اور دیکھیے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے نا، میں پہلی دفعہ جب ہندوستان گیا ایز اے ڈپلومیٹ، اس 1980 کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ 5 سال اور اس کے بعد 5 سال جو میں سفیر رہا وہاں۔ تو 1980 میں آپ پہلی دفعہ گئے، 5 سال رہے، اور پھر اس کے بعد سفیر رہے 92 to 97۔ اچھا، 92 سے لے کر 97 تک 5 سال پھر آپ سفیر رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے کتنی بڑی، یعنی کہ کتنا انہوں نے کہ سمجھی کہ ایک میریکل کریٹ کیا انہوں نے۔ پاکستان کا بنانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں رہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کیا ہے۔ ذرا بتائیے تھوڑا سا ہمارے ناظرین، آج کل ایک سوچ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ اگر یہ بٹوارا نہ ہوتا تو جی وہ ہندوستان میں رہ جاتے، اور وہ جو بھی whatever arguments that are given، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیشن انیویٹیبل تھا۔ حالانکہ دیکھیے انہوں نے، قائد اعظم نے تو بہت کوشش کی تھی
انہوں نے بلکہ کیبنٹ مشن پلان کو جو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. جی مگر اصل میں بٹوارا تو پھر جو ہندو لیڈرز تھے انہوں نے پھر گاندھی اینڈ نہرو, یعنی یہ تو ان کے پھر ہاتھ میں ہوتا, انہوں نے فورس کیا, انہوں نے اپوز کیا تھا اور قائد اعظم نے مان لیا تھا, یعنی کہ دے فورس دی پارٹیشن. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اب بھی آپ دیکھ لیجیے وہاں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. دے آر لائک 13 اور 14% آف دا ٹوٹل پاپولیشن, مگر ان کی ریپرزنٹیشن دیکھ لیجیے سروسز میں. اب اس وقت ان کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھیے. اب سوچیے ذرا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس اچھی قوم ہے. دیکھیے کس طرح جب یہ ریسنٹ جو ہندوستان کے ساتھ تنازع ہوا اس میں دیکھیے لوگ کیسے اکٹھے ہوئے. اور مین چیز یہ ہے کہ کافی وقت ضائع ہم لوگوں نے کیا. تو صاحب میں یہ آپ کی ایک بات پر میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب وہ اتفاقاً فیروز پور میں کالج میں پڑھتے تھے. ان کو خبر ملی کہ جی قائد اعظم ٹرین میں فیروز پور اسٹیشن پر پہنچ رہے ہیں, تو وہ بھی پہنچ گئے سب اسٹوڈنٹس. انہوں نے وہاں نعرے مارنے شروع کر دیے کہ تقریر, اسپیچ. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے لمبے قد کے نکلے کمپارٹمنٹ سے باہر اور انگریزی میں کہا کہ اگر آپ نے میری تقریر سننی ہے تو آپ لاہور آئیں, میں کل تقریر کروں گا. یہ 22 مارچ ہے. تو اب ٹرین چل پڑی. اچھا, ہمارے والد صاحب میرے بعد میں میرے سسر بھی بن گئے اور ان کے کزن تھے ہمارے, انہوں نے چھلانگ مار کے کمپارٹمنٹ کے اور یہ باہر لٹک کے گئے, اس ٹرین کی لٹک کے گئے. جذبہ دیکھے. اور لٹک. تو میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری حالت کیا تھی. کہتے ہیں مٹھائی لینے جاتے تھے نا, تو وہ ہندو مٹھائی والا ایک چھڑی ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں, تو وہ کہتا تھا دور کھڑے ہو جاؤ, اور دور سے کہتا تھا بتاؤ کون سی مٹھائی. مسلمانوں کی مٹھائی علیحدہ ایک جگہ ہوتی تھی, باقیوں کی ہندو کی علیحدہ. مسلمان مٹھائی والا اپنے ہاتھ میں کر کے پتے میں لپیٹ کے اور پھینکتا تھا, اور پھر کہتا تھا اس گلے میں جو کہ مسلمانوں کا ناپاک پلیت غلیظ گلا, اس میں کہتے یہ تھے وہ. اور تم لوگ جو کہتے تھے نا ان کو کہ جی اگر ہم رہ جاتے, کہتے وہ 1947 تک تو نلکے بھی علیحدہ ہوتے تھے بھائی, یہ مسلمانوں کا نلکا, یہ ہندوؤں کا نلکا, یعنی کہ باقاعدہ اسٹیشن. یہ تو انیویٹیبل تھا نا. پھر بتائیے. دیکھیے مائی ویو از کہ یہ انیویٹیبل تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قائد کا ویو تھا کہ بھائی وی آر ٹو سیپریٹ نیشن, وی آر ٹو سیپریٹ پیپل, آئیڈینٹیٹیز بھی, کلچر وغیرہ. آپ کوئی ایریا لے لیجئے, کسی سبجیکٹ کو آپ ہاتھ لگا لے کہ مناسبت نہیں تھی. کہتے ہیں ہم وہ چیز کی پوجا کرتے ہیں, ہم اس کو کھاتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے اتنی بڑی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں جو میریکل کریٹ کیا ہے, ہم نے میرا خیال ہے اس چیز کا خیال نہیں کیا. کیوں کہتے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہتا ہوں آپ دیکھیے نا پوسٹ ہز ڈیتھ, آپ دیکھیے کیا حالات رہے. پہلے 8-10 سال میں کتنے 8 یا 9 وزیر اعظم آئے. وی ور ناٹ ایبل ٹو اسٹیبلائز, کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں تھی. پھر جو بھی بنی, پھر مارشل لا آیا, 1 آیا, 2 آیا, 3, 4, 4 مارشل لا. مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں کر پائے. ایک تو یہ چیز ہے, اسی پہ ذرا رہیے. پولیٹیکلی اسٹیبلائز نہیں کر پائے, بس میرا مطلب ہے کہ پولیٹیکل مایوپیا. اور کیا ایک سوال ہے آپ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ خطہ ویسٹ پاکستان کا اب ہے, اس خطے کے رہنے والے لوگوں نے کوئی سیکریفائس نہیں دی, اور ان کے لیے 15 اگست ویسی تھی جیسے 13 اگست. 15 اگست کی صبح بھی وہی تھی جو 13 اگست کی تھی. ان کے لیے کوئی چینج نہیں ہوا. اور یہ جو ایک ٹولہ جو بہت امیر اور ایلیٹسٹ اور ایگریکلچر یا فیوڈل یا جاگیردار, وہی جو ان کا رسم و رواج پہلے تھا وہی حکومت میں آ گئے. نہیں دیکھیے, پاکستان کے بنانے کا جذبہ جو تھا وہ تو ساری قوم میں تھا. آف کورس اپارٹ فرام دا یونینسٹ جو پنجاب میں تھے, جی پنجاب ٹمانا اور کانگریس ادھر, یہ اے این پی والے اسفندیار ولی کے دادا اور پردادا. پاکستانیوں نے, آپ ان کو بنگالی کہہ لیجئے جو بھی ہے, اور بہاریوں کی بڑی کنٹریبیوشن تھی, بہاریوں کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. پھر بہت سارے لوگ جو لٹ پٹ کے آئے, جن کے
ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، یعنی کہ ملین ڈائڈ، ان لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن تھی. مگر یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ کہ بہت ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس نے اس چیز کا پھر خیال نہیں کیا، اس نے سیکریفائس بھی نہیں. دیکھیں نا اب وائی کونٹ وی اسٹیبلائز. ہندوستان نے کتنے 2 سال کے اندر ان کی کانسٹیٹیوشن بن گئی تھی، ہماری کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بن پا رہی. وجہ یہی نہ بنا تھا کہ پولیٹیکل لیک آف پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، کوہیژن نہیں تھا اس وقت آپس میں، یعنی پرسنالٹی ایشوز تھے زیادہ تر. اگر آپ دیکھیں کوئی کانکریٹ پولیٹیکل ایشو ایسا نہیں تھا جس کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین تھا. بھائی آپ نے کانسٹیٹیوشن بنانی اور آپ کئی ماڈلز اویلیبل تھے جو کہ آپ ایمیولیٹ کر سکتے تھے. اول تو 1935 ایکٹ کو امپرووائز کرنا تھا، انڈیا ایکٹ، گورنمنٹ آف انڈیا 1935. اگر ہندوستان نے بنا لی کانسٹیٹیوشن جو کہ پاکستان سے بہت بڑا ملک ہے اور وہاں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، ہر قسم کی ڈائیورسٹی، ایتھنیسٹی، آپ لینگویجز کا معاملہ لے لیں. ہمارے ہاں تو بھائی صرف وہاں بنگالی کا معاملہ تھا اور اس طرف اردو یا 3-4 ہماری جو اور زبانیں، پشتو اور بلوچی، سندھی، پنجابی. تو میرا مطلب کہ یعنی there was every reason کہ ہمیں ان سے زیادہ کوہیسو ہونا چاہیے تھا. اور یہ سوال صرف بنیادی یہ ہے کہ why did we fail. اب میرا خیال ہے اس کا جواب آپ کو اب بھی 80 سال ہو گئے جیسے آپ نے کہا ہے، میرا خیال اب بھی نہیں ملے گا، بلکہ اب حالات بلکہ میری رائے میں ذرا خراب ہے، زیادہ خراب ہے. چلیے اس کو سوال کو یہاں کرتے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں، بریک پہ کرتے ہیں. اور یہ بتاتے چلو ناظرین کو کہ مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں نواب آف ڈھاکہ نے رکھی. بالکل. ہاں تو یہ ہمارے پتہ ہے ہمارے رول تھا ہے اور بہت بڑا رول تھا سب کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ایمبیسڈر ریاض کھوکھر سے اسی موضوع پر آگے گفتگو جاری رکھتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. ویلکم بیک پاکستان. ایمبیسڈر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی بنیاد بنگال میں رکھی گئی اور وہی بنگال اب اس وقت ایسٹ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بن گیا. جو آپ بات کر رہے تھے اس سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے آج کل کی جو قوم ہے، بچے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹیز کے، اسکول کے تو خیر میرا خیال ہے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا، قائد اعظم کی ویژن کیا، وہ کس قسم کا ملک دیکھنا چاہتے تھے. وہ اس کو ایک ایسا ملک نہیں بنانا چاہتے تھے جو اس پہ مولوی قبضہ کرے. انہوں نے کہا تھا یہ ملک سب کے لیے برابر ہوگا، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ کرسچن ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جائیں، آپ اپنے مندروں میں جائیں، آپ اپنے گرجوں میں جائیں، اس کا ملک سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں حکومت سے آپ بچوں کا تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑی سیریس پرابلم، یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا بھی میرا خیال ہے سیریس مسئلہ ہے. مگر آپ ذرا غور فرمائیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی آپ سے، یا میں نے تو دیکھا کبھی انٹرنیشنل کانفرنس وغیرہ میں بھی، وہ کہتے ہیں ہمارے آئیڈینٹی کا بڑا مسئلہ ہے. بھائی آپ کی آئیڈینٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا یہ ہم آپ پاکستانی کہتے ہیں. ہماری آئیڈینٹی کا آپ کے اخباروں میں بے تحاشا آرٹیکل آتے ہیں ہماری شناخت کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑی مجے اسکالرس کی کتابیں لکھی گئی ہیں. بھئی آپ کی شناخت آپ کا ملک ہے، پاکستان ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، whoever you are، چاہے آپ کا جھنڈا ہے، آپ پنجابی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا سندھی ہیں یا مہاجر ہیں یا کشمیری ہیں، آپ پاکستانی ہیں. یو آر پاکستانی فرسٹ. وائی شوڈ یو بی ashamed of it؟ لیکن یہ مسئلہ ہمارے ہاں یہ بہت ایک عجیب سا ایشو ہے. ہندوستان میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا. حالانکہ دیکھیے انڈیا is a name that was given by the British. ہاں انڈیا ان کا نام نہیں تھا، وہ تو ہندوستانی کہتے تھے اپنا کو، یا بھارتی کہتے ہیں. بھارتی بھی بعد میں آیا، بلکہ ہندوستانی. تو بھائی آپ پاکستانی ہیں. why should it cause any identity issue to you؟ تو یہ کیوں ہے کرائسس ہمارا، یہ غیر اعتمادی کیوں ہے؟ میرا یہ کمپلیکس ہے، یہ انفیریورٹی کمپلیکس. وجہ میرا مطلب ہے یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو you should be proud of what you are. تو اس کچھ بھی آپ کچھ بھی ہوں، you should be proud of what you are. You should have the confidence کہ بھئی میں پاکستانی ہوں.
اور اوکے ٹھیک ہے میں پنجابی اور بٹ یو آر پاکستانی, دیٹس اسینشلی دا مین تھنگ, اینڈ یور پاسپورٹ سیز دیٹ, اٹ ڈزنٹ سے کہ یو آر پنجابی اور یو آر آزاد کشمیری اور یو آر یو نو, یہ تو پاسپورٹ پہ نہیں لکھا ہوتا, یہ صرف یہ ہوتا کہ بھائی ویئر یو بورن. اور باہر کے ملکوں کے بھی یہی پاسپورٹ ہوتے ہیں, آپ ولایتی لے لیجیے, امریکن پاسپورٹ لے لیں, اس میں یہی لکھا ہوتا ہے آپ کا نام ہوتا ہے اور کہ بھائی آپ امریکن ہیں. تو کھوکر صاحب اس میں کوئی ایسی اس بات کا کچھ اثر ہے کہ ہم ہزاروں سال سے غلام رہے اور در بدر جو بھی آتا رہا ہم پہ غلام, ہم اس کے غلام رہے, انگریزوں کے رہے, گریکس کے رہے, انگریز, حتیٰ کہ رنجیت سنگھ ایک چھوٹی سی فوج لے کر لدھیانے سے لے کر کشمیر اور ادھر پشاور اور تقریباً افغانستان کا حصہ, چھوٹی سی فوج, پورے یہ مسلمان جو میجورٹی ایریا تھا اس پر حکومت دھن دھناتا کرتا تھا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. نہیں دیکھیے پارٹیشن کے بعد بھی اور بہت عرصہ, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں اب آج تک ہمارے یہاں ذہن میں انگریز کی جو ہم نے غلامی کی وہ ہمارے ذہنوں سے نہیں گئی. وہ ایک تو وہ چیز ہے. اس کے علاوہ ہم ابھی بھی ان کی تعریف میں رہتے ہیں کہ جی وہ زمانہ تھا, یہ تھا, وہ تھا. بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے ظلم کتنے کیے اس ہندوستان میں, اس زمانے میں انہوں نے کتنے ظلم کیے, وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. مگر وہ کہ بھائی انہوں نے یہ کیا, بس ٹھیک ہے, ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم اچھا تھا, ان کا جسٹس سسٹم اچھا تھا, ڈاک خانہ لگا دیا. یہی چیزیں ہمیں چاہیے, وہی چیزیں چاہیے. آپ کو گڈ گورننس چاہیے, آپ کو ہسپتال چاہیے, اسکول چاہیے. دیکھیے آپ کو فیئرنیس اینڈ جسٹس, یہ دیٹ از دا مین تھنگ. آپ یہ اگر بنیادی چیز یہ آپ کے نظام میں یہ آ جائے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ملک میں کتنا فرق پڑ جائے گا. مگر اس وقت کیا ہے حالات یہ ہیں کہ جناب وہ نظام آپ کا ٹھیک نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے تو اور فیئرنیس نہیں ہے, بیسکلی رول آف لا. میرے پاس دیز آر دی امپورٹنٹ تھنگس. کھوکر صاحب یہ میں بار بار اس سوال پہ آتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی ہمیں تقریباً 72 سال ہو چکے ہیں, یہ کیوں نہیں, ہمیں کیوں نہیں سمجھ, یہ ہم کیوں ایسے چور لٹیروں ڈاکوؤں کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے. پچھلے 10 سال آپ دیکھ لیں کیا لوٹ ہوا ہے ملک کا. میں سیاسی بات نہیں کر رہا, کیا ہمیں کیوں نہیں, ہماری قوم کو کیوں نہیں سمجھ آتی. اب آپ سوچئے جی, کہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور کہاں یہ, اور کہاں بعد کے سبسیکوینٹ لیڈرز. اب یوں نے اٹ از ایکچولی اٹس ول بی انسلٹنگ ٹو کمپیئر اینی بڈی. ان کو ان کے ساتھ ملانا ہی. ان کی مین کوالٹیز کیا تھی؟ مین کوالٹیز ور بیسکلی اے گریٹ کیریکٹر, انٹیگریٹی نمبر 1. سچے کسی رائٹر نے چاہے ان کے خلاف بھی لکھا ہو کبھی کہ انہوں نے ان کی انٹیگریٹی پہ نہیں, ان کی بریلینس, ان کی ایڈوکیسی, اسٹریٹ فارورڈنس اور آنیسٹی کے اوپر کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا. یو نو دیز آر دا تھنگس ٹو ایمولیٹ. اور یہی ہماری سوسائٹی میں, یعنی ان کی, میرا خیال ہے اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو ان کی کوشش یہی ہوتی کہ اس قسم کا وہ نظام بنا کے جاتے یا اس قسم کا کوئی وہ ہمیں دستور دے کے جاتے. مگر انفارچونیٹلی ان کا تو خیر وقت ہی نہیں ملا ان کو اتنا. مگر یہ ہے کہ ہماری جو بیسک غلطی جو ہوئی پولیٹیکل ایلیٹ کی وہ یہی ہے کہ دے مووڈ اوے فرام آل دیٹ. اور وہی ایلیٹ جو ہے نا شکل تبدیل کرتے ہوئے ابھی بھی قابض ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. چاہے وہ فوجی حکومتیں, چاہے سیولین, قبضہ انہی کا تھا. اور ہم سوچیں کہ ان کا, لیکن اس کے جی سوری آپ کچھ میں کہہ رہا تھا ایک برعکس اس کے, ایک گاندھی کو اتنا بڑا رتبہ دنیا نے بھی دیا ہوا ہے. اور میری ایک ذاتی رائے ہے, اور یہ ہسٹورینز بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گاندھی سے ڈیویس اور کننگ اور ایول پولیٹیشین نہیں تھا. اور آپ نے میرے خیال میں پہلے سیاستدان تھے جو کہ ریلیجن لے کے آیا سیاست میں. میں خیر I won't use those words as a formal diplomat. میں کہہ سکتا ہوں, مگر یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بے شک اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ it was Gandhi who used religion, he brought religion to politics. اس کو یہاں روکے, تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. بہت انٹرسٹنگ یہ گفتگو چل رہی ہے, آپ یہاں ہی رہیے گا, تھوڑی ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
ویلکم بیک پاکستان. بیدر صاحب کچھ حال کی بھی اور کرنٹ کی بھی بات کریں, لیکن اس موضوع کو تھوڑا ختم کر دیں. ایک گاندھی صاحب والا جو ایک بڑی کنٹروورشل ہم نے ایک بات کر دی میں نے کی کہ وہ ایک بہت ہی چلاک اور بڑے میرے حساب سے بڑے ایول آدمی تھے, اور سامنے ان کا بھیس کچھ اور تھا, اصل میں کچھ اور تھے. یہ نہیں, یہ تو خیر قائد اعظم نے خود بھی کہا. انہوں نے بلکہ ان کے آئی ڈونٹ ریممبر دی ایگزیکٹ کوٹیشن, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریلیجن کا معاملہ جو ہے وہ پہلے گاندھی نے اٹھایا. یہ قائد اعظم کی باقاعدہ آپ وہ ایس ایم برگ کی بڑی اچھی کتاب ہے, بہت پرانی ہے بٹ ویری ویل ریسرچ, آپ اس کو دیکھیے, اس میں بڑا کلیئرلی کہا کہ سب سے پہلے ریلیجن کو سیاست میں گاندھی لے گیا. اور قائد اعظم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا اس چیز کے اوپر. ان ون آف ہز میٹنگ وتھ ہم ان بامبے انہوں نے کہا کہ ریلیجن کا معاملہ تو آپ نے خود اٹھایا ہے, اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ وی آر ٹو سیپریٹ نیشنز, وی آر ٹو سیپریٹ پیپل. ہمارا کلچر, ہماری ہسٹری, ہماری جیوگرافی, ہمارا کھانا پینا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, تہذیب وغیرہ سب میں بہت بہت بیسک فرق ہے. چلیں یہ تو ہو گئی پیچھے کی بات. اب 23 مارچ 2019 ایک امید ہے کہ شاید جو سورج نکلے گا اس میں کچھ پاکستان اس شاید ویژن, اس خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا اس تک پہنچے. دیکھیے میں آئی ڈونٹ بلیو ان پریزنگ انڈیویجولس, ٹھیک, مگر اس کے بغیر ہمارا فیوچر ہی نہیں ہے. اگر یہ جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ سورج, یہ کرنیں, یہ اگر نہ نکلیں تو واٹ نیکسٹ. پھر کیا کریں؟ آپ کو بنیادی 3-4 چیزیں چاہیے. اب ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں ڈیموکریسی کا ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے, سب کچھ ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ میں اور اپوزیشن میں 3-4 چیزوں پہ ایک بنیادی فیصلہ ہونا چاہیے. جسے کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے واقعی اسی ڈائریکشن میں جانا ہے, ڈیموکریسی. ٹھیک, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آئی تھنک نو بڈی ول ڈس ایگری. یہ سسٹم ٹھیک ہے یا کوئی اور سسٹم چاہیے, یعنی ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک, نیو ریپبلک, واٹ ایور ون, بٹ ایز لانگ ایز دیر از این انڈرپننگ. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ہمارا, دس از آور پولیٹیکل روڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک. اسی طرح فنڈامنٹل ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کو اس کی اشحد ضرورت ہے, وہ ہے اکانومی کے اوپر. ٹھیک, آپ بنیادی فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے کس قسم کی اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے. اور ٹھیک ہے, اس میں ٹیکٹیکل آپ کے ڈفرینسز تبدیلیاں کر سکتے ہیں, مگر ایک بنیادی ڈائریکشن آپ کی پولیٹیکل ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ اکانومی میں ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے, اس قسم کی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس قسم کی ہم نے انکریجمنٹ کرانی ہے لوگوں کو, سو دیٹ دے انویسٹ. ٹھیک, اگر یہ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے, اٹس امپیریٹو کہ جو چھوٹے پروونسز ہیں نا ان کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. اچھا, تو رسپیکٹ ابھی آپ کا خیال؟ میرا مطلب ہے کہ آئی ایم یوزنگ دیٹ ورڈ بیکاز مے بی آئی ہیو دیٹ سینس کہ شاید ہم نے وہ چیز نہیں کی. ٹھیک, اور وہ ادھر دیکھیے ہمارے ملک میں بہت سی جگہ پر پرابلمز بھی ہیں. وی شوڈ ناٹ کلوز آر آئیز ٹو اٹ. بالکل صحیح. بلوچستان میں مسئلے ہیں, بالکل صحیح, کے پی میں تھے, فاٹا میں تھے, سندھ میں تھے. مقصد ہے کہ یہ وی ہیو ٹو ورک ٹورڈز پولیٹیکل کوہیژن. تو یہ 18 امینڈمنٹ سے کچھ آپ کو پتہ ہے کچھ فرق پڑا؟ نہیں, میں دیکھیے میں ایم ناٹ اے لائر اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس سے یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, پاور شوڈ بی گیون ٹو دی پروونسز دیر ایبسولوٹلی, مگر یہ اس سے یہ بیسکلی یہ ہوا کہ پروونسز میں سارا پیسہ چلا گیا, جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ غریب ہو گئی. بالکل یہی ہے, اور ہوا یہی ہے. اور یہ ہوا. آپ دیکھیے, آپ ہیلتھ لے لیجئے یا اب ایجوکیشن سسٹم کو لے, بھائی سندھ ول ہیو اٹس اون سسٹم, فرنٹیئر ول, کے پی ول ہیو اٹس اون. ان چیزوں پہ بیسکلی یونیفارمٹی ہونی چاہیے. اب ایجوکیشن از دا کی. اگر یہ ملک نالج بیسڈ سوسائٹی نہیں بنے گی تو میرا مطلب ہے کہ ہمارا فرینکلی فیوچر جو ہے, وہ جو آپ نئے سورج کی بات کر رہے ہیں, نئے کرنوں کی بات کرنے, وہ نہیں ہوگا. ایجوکیشن از دا کی ٹو دا ہول تھنگ. ایجوکیشن نالج بیسڈ کو نہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی کہتے ہیں, بالکل صحیح ہے, انٹرویو میں انہوں نے, ہندوستان میں اور آپ میں فرق کہاں پڑ رہا ہے.
It's not the number of tanks and the number of bombs you have. It's in this area. Education में बहुत गैप बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, और उस गैप को आपने नैरो करना. वो किस तरह नैरो होगा? मेरा ख्याल है ये हुकूमत जो है ये कुछ नए एजुकेशनल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, मगर कॉमन यूनिफॉर्म करिकुलम है ना. और ये शफकत महमूद साहब, आप श्रीलंका को ले लीजिए, छोटा सा मुल्क है जी हाँ, और आप देखिए उधर तकरीबन आप इवन कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट वो आप अंग्रेजी में अच्छी वाली बात कर लें, 98% या 99% वहाँ जो भी है, आप एक फैसला कर लें. जी जी. मगर ये नहीं चल सकता कि भाई 4-5 किस्म के सिस्टम चल रहे हैं, और यू नो वर्नैक्युलर एक है, एलीट स्कूल हैं. फिर कल मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया था इस चीज़ का जी. तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 बेसिक चीज़ों के ऊपर आपको तो आप यू विल गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. बिल्कुल ठीक है. तो मैं एक सवाल आपके पास छोड़ रहा हूँ, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे. सवाल ये छोड़ रहा हूँ कि जो हमारा करंट पॉलिटिकल इलेक्टरल प्रोसेस है ना, वो उसको कैप्चर किया हुआ है एक बहुत ही छोटे तबके ने जो करप्ट भी है और अमीर भी है, जिनको प्लूटोक्रेट्स कहते हैं. वो इसी सिस्टम को इस्तेमाल करके पावर में आ जाते हैं. और ये मेरे नज़र में, हालांकि लोग इससे शायद डिसएग्री करें, 18वीं तरमीम जो है ये इन्हीं की बनाई हुई एक साजिश थी कि पंजाब को हम कर लेंगे, तुम सिंध को पकड़ लेना, और केपी जो भी ले जाए, बलूचिस्तान जो मर्ज़ी ले जाए. इस पर मैं आपकी थोड़ी नज़र करना चाहता हूँ कि हमें इलेक्टरल प्रोसेस में क्या तब्दीली लानी चाहिए कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे इलेक्टरल गवर्नेंस में आए. नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर अम्बेडकर साहब से पूछते हैं कि हमारे इलेक्टरल प्रोसेस के अंदर क्या खामियां हैं कि अच्छे लोग नहीं आते सियासत में, और वही गली सड़ी मछलियां गंदे तालाब से आती हैं, कभी उनका भाई बाप कभी चाचा. तो ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके बात करते हैं. थैंक यू. वेलकम बैक पाकिस्तान. अम्बेडकर साहब, हम बात कर रहे थे कि हमारा इलेक्टरल प्रोसेस फ्लॉड है, उसको करना चाहिए, लेकिन आखिरी सेगमेंट है, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहता. फॉरेन पॉलिसी पे आना चाहता हूँ, फिर किसी और नशिस्त में बात करेंगे. फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ खड़ी है, ख़ास तौर पे पुलवामा के बाद बड़ा एक हमने अजीब एक माजरा देखा. देखिए, आपके बेसिकली फॉरेन पॉलिसी में जो की इश्यूज हैं, नंबर 1 ऑफ कोर्स इंडिया. ठीक. India is, I don't want to use the word an enemy, but an adversary. Adversary. And a very, very difficult one. इसी तरह आपके प्रॉब्लम है अफगानिस्तान है. ये these are your 2 key problems at the moment. ठीक है. क्योंकि ये मामला है रिलेशनशिप between neighbors. ठीक. और neighbors तो आप you cannot choose. हमसाए आप जो है उनको आप तब्दील नहीं. तो मसला ये है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ बुनियादी मसलों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, कि वो मसले रहेंगे. वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो चाहते ही नहीं बात करने के लिए. दैट इज़ अ बेसिक थिंग. यानी देखिए, वजह कश्मीर के ऊपर वो कोई बात, कश्मीर पे उनके यहाँ ये कंसेंसस है, उनके यहाँ हिंदुस्तान के यहाँ कंसेंसस है. और इसमें ये नहीं कि ये बीजेपी है या RSS है, सब उनका बुनियादी कि जी कश्मीर के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. और अगर द वर्स्ट केस सिचुएशन वो कहते हैं कि जी चलें, अगर दुनिया प्रेशर डाले तो चलिए जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ LFC है इसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री मान लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. आई मीन दैट इज़, मेरा ख्याल है वो भी अब शायद मुश्किल है ऑप्शन. मगर वो तो इसी तरह अफगानिस्तान का देखिए, अफगानिस्तान का मसला जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें इसेंशली वहाँ पे सिविल वॉर सिचुएशन है अभी भी. नहीं, मतलब इट इज़ अ सिविल वॉर सिचुएशन. देखिए 40 साल हो गए उन लोगों को, और वो मेरा ख्याल है कि वो इवेंचुअली जिस तरीके से वो हमेशा से अपने प्रॉब्लम सेटल करते हैं उसी तरह होगा. ये भी ये जो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको याद है कि ये 7 मुजाहिदीन जो थे जी, यानी जब ये जहाज़ वहाज़ का मामला ख़त्म हुआ तो रूसी चले गए वहाँ से अफगानिस्तान से, तो ये मक्के में गए थे. हाँ, और उन्होंने डील्स की थी, और वापस आके वो फिर वही लड़ पड़े. बिल्कुल एब्सोल्युटली एट ईच अदर्स थ्रोट. तो मकसद है कि ये अफगानों ने अपना मसला खुद हल करना है. इसमें मेड इन वाशिंगटन, मेड इन लंदन, मेड इन पेरिस, मेड इन इस्लामाबाद, ये सलूशन चलेगा ही नहीं.
اور اس وقت یہ ہے کہ اب بہت سی پارٹیاں آ گئی ہیں، ایوری بڈی وانٹس اے پیس آف دی ایکشن ایز اے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے افغانستان کمپلیکیٹ ہو گیا. مگر پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسی بڑی کلیئر رکھیں کہ بھئی ہم نے جو کرنا تھا ہم نے آپ کے لیے کر دیا. اور اب بنیادی بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں، جن کے بارے میں امریکہ ہم پہ ہمیشہ پریشر ڈالتے رہے، طالبان اور امریکن جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، دس از ون، جسے کہتے ہیں نا دی اوور ویو، جی، کہ طالبان اور امریکن آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. دین دا طالبان ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو دی افغان the other sections of the افغان سوسائٹی جس میں موجودہ حکومت ہے اور جو ناردرن الائنس والے ہیں، جو نئی بلکہ ایک ایلیٹ ہے وہاں پر، پروڈکٹ آف دی وار اکانومی ایلیٹ ہے، وہ دے آر آلسو میجر اسٹیک ہولڈرز. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ وار لارڈز ہیں، پھر وہاں ڈرگ لارڈز ہیں، پھر وہاں پہ اور قسم کی یو نو دیر آر لاٹس آف ایشوز which Afghans can only sort out themselves. I don't think Pakistan is in a position to do anything as long as we respect them. جو بھی وہ solution اپنا سوچتے ہیں اس کو ہمیں we have to respect that solution. ٹھیک ہے. Not only we but all neighbors of Afghanistan. تو اب دیکھیے اور ایک فارن پالیسی کا جو ایشو ہے وہ ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ کمپلیکیٹڈ ہیں. ہاں وہ بتائیے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بالکل فرسٹ کلاس ہیں، یعنی دے آر فلالیس. ایران، جی ایران، سعودی عربیہ، ایران کے ساتھ ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے، دیٹس another important neighbor، ہمارے تو ان سے بڑے گہرے رشتے بھی ہیں. جو بھی چھوٹے موٹے مسئلے ہیں ان کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اینڈ وی cannot choose between A and B. ہمیں فیئر رہنا پڑے گا. پاکستان کے لیے سب سے اچھی پالیسی یہی ہے کہ آپ دوسروں کے معاملوں میں مت پڑے. مطلب یہ سعودی عربیہ اور ایران کا جو جھگڑا ہے اس میں مت پڑے. نہیں، اب تو دیکھیے جو بھی ہے اس کو کلر دیا جائے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے یا ہوگا، ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم ان معاملوں میں پڑیں. سالس کا بھی دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاسٹ ایکسپیرینس ہے. 1956 the British and the French invaded the Suez Canal, as you know. بالکل یاد. تو ہم لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. عربوں نے ہمیں اس سے کبھی معاف نہیں کیا. اور ایجپٹ آج تک اس نے نہیں معاف کیا دوسرے کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ رہا. پھر عرب بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ نان عرب آ کے ان کے معاملوں میں ہم پیچھے بیٹھے چپ کر کے. ایرانی نہیں پسند کرتے. وی آر ٹھیک ہے، ہمارے یہ ایموشنل تعلقات ہیں بہت سارے ملکوں کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ خاص کر کے، ایران کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی لڑائی میں پڑ جائیں. یہ میرا مطلب ہمارے لیے یہ ڈونٹ وی ہیو انف پرابلم. ایک منٹ رہ گئے امبیسڈر صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس بڑے سمپل ہے جی. سارٹ آؤٹ یور ہاؤس، پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. آپ کے اندرونی حالات بہتر ہو جائیں گے تو آپ کے ایکسٹرنل ریلیشن شپس جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. اور لوگ آپ کی عزت بھی کریں. ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. تو اندر حالات ٹھیک کرنے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اب وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ آپ کا مسئلہ ہے. نہیں وہ کیسے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بیٹر صاحب، یہ سسٹم نہیں چلے گا، یہ 1 مین 1 ووٹ کا نہیں چلے گا. 13% رجسٹرڈ ووٹ لیا پیپلز پارٹی نے، 17% ووٹ لیا. وہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. آپ یہ سوچئے کہ the bulk of the population hasn't voted. نہیں کرتے. 80%، 85% لوگ اس سسٹم کو بلیو ہی نہیں کرتے. مگر دیکھیے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، وی ہیو اے نیو پولیٹیکل پارٹی ناؤ، دے ہیو ناٹ بین ٹرائیڈ. ان کو چانس دینا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ سسٹم تبدیل کرے. یہ پہلا جانے وہ کیسے ہوگا. دیکھیں نا، اس کے اوپر بھی تو آپ کو کنسنسس، اس کے اوپر کنسنسس. آپ یہ سوچیے کہ جو پریزنٹ پارلیمنٹ ہے یہ چینج ہونے دیں گے. ٹھیک، مگر یہ مناسب نہیں ہوگا کوئی باہر سے آ کے چینج. صحیح بات ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. امبیسڈر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، امبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب سے بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی. ہم نے ہسٹری بھی دیکھی، فارن پالیسی، انٹرنل ایشوز کے اوپر بات کی، قائد اعظم کی بات کی، ان کے خواب کی بات کی. آج 23 مارچ 2019. امید ہے کہ اگلا 23 مارچ 2020 ایک بہت ہی خوبصورت صبح ہمارے لیے لے کے آئے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ. اللہ حافظ پاکستان.